السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کا جو ویڈیو کا عنوان جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، تو اس ویڈیو کو آپ لازمی سے پورا دیکھیے گا۔ بہت ساری اس میں آپ کی باتیں آپ کو ملیں گی، آپ کو اپنی زندگی میں سے نافذ کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، آپ کو غور و فکر کرنے والی بہت ساری باتیں ملیں گی، اس لیے آپ سے ریکویسٹ چاہیے ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ باطنی جہاد علم الیقین سے حق الیقین تک کا سفر۔ باطنی جہاد علم الیقین سے حق الیقین تک کا سفر، آج اس پہ میں لیکچر دوں گا۔ کچھ الفاظ جو لیکچر کیا ہے، بیسیکلی میرا نالج تو بہت محدود ہے، بس جہاں سے مجھے اپنی زندگی میں نالج ملا اس کے مطابق میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا وہ باتیں جو میری نالج میں رہتی ہیں وہ میں تیار کرتا ہوں اور آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ باتیں آپ پہ کتنا اثر کرتی ہیں یہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اپنے نور سے منور کرے اور یہ باتیں آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائیں۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جی، کہ انسان زندگی کے سب سے عظیم مرکز اس کی اپنی ذات کے اندر برپا ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلسل کشمکش ہے جو انسان کے دل اور دماغ، روح اور جسم کے درمیان جاری رہتی ہے۔ قرآن اور سنت نے انسان کی اصل پہچان اسے باطنی جہاد میں رکھی ہے۔ جد و جہد جو ہے جس کا کہتے ہیں، یہ جہاد وہ ہے کہ ایک مسلسل باطنی جو ہے نا جد و جہد ہے، اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، جہاں وہ دنیا کی رنگینیوں، نفسانی خواہشات، وسوسوں، شکوک، غفلت اور جمود سے گزر کر یقین کی روشن شعراء پر قدم رکھتا ہے۔ اور یہ سفر صرف علم کی حد تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر کر خدا کے قرب، فہم حقیقت اور مقام عبودیت تک لے جاتا ہے۔ یہی وہ جہاد ہے جسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ یہی وہ جہاد ہے۔ آپ کو میں نے مختصر سے چند لائنوں میں آپ کو بتا دیا کہ جہاد اکبر بیسیکلی ہے کیا۔ ظاہری جنگیں، دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانا، وطن کی حفاظت یا مظلوم کی مدد یقیناً عظیم اعمال ہے، لیکن اس سے بڑا جہاد وہ ہے جو انسان اپنے نفس، شیطان، دنیا اور غفلت کے خلاف لڑتا ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس کا مقصد محض فکری بلندی نہیں بلکہ روحانی بلندی، قلبی صفائی اور ربانی قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایمان کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انسان خوف اور امید کے درمیان زندگی بسر کرے، یعنی پیہم یعنی اللہ کے عذاب اور اس کے عدل، گرفت اور محاسبے کا خوف، رجا یعنی اس کی رحمت، مغفرت اور کرم کی امید، یہ دونوں کفیتیں ایک توازن پیدا کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو کے جو الفاظ ہیں جو اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا اس پہ لازمی سے غور کیجیے گا، تو وہ ایک توازن پیدا کرتی ہے۔ اگر صرف خوف ہو تو انسان مایوسی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن جب یہ دونوں کفیتیں برابر ہوں گی تو دل بیدار ہوتا ہے، عمل سنورنے لگتا ہے، نیتیں خالص ہو جاتی ہیں اور زندگی کی روشنی جو ہے نا زندگی کی روش جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ، جو اعمال ہوتے ہیں وہ سب کچھ نکھر جاتے ہیں انسان کے۔ انسان خوبصورت ہو جاتا ہے، جو اصل والا خوبصورت ہے، یہ ظاہری خوبصورتی نہیں جس پہ آپ کریمیں لگاتے ہیں، اصل خوبصورت ہو جاتا ہے، اندر سے خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کا یہ عادت ہو جاتی ہے کہ وہ بس اللہ کو یاد کرنا ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو خوف و امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ اگر وہ جنت کی بشارت سنتا ہے تو ڈرتا ہے، اگر کہیں وہ محروم نہ جائے۔ اگر وہ دوزخ کی وعید سنتا ہے تو امید رکھتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا، ضرور رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گا، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سب اس کی رحمت کے محتاج ہیں اور ہمیں ہر وقت اس کی رحمت کی دعا اس سے کرنی چاہیے۔ یہی توازن انسان کو اندرونی جہاد کی طرف لے جاتا ہے۔ جب دل خوف و امید سے بڑھ جائے تو وہ فطری طور پر دنیا سے بلند ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر غالب آ جاتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، بیسیکلی محدود ہے، دھوکے کی گھر ہے، یہاں کی راتیں عارضی، خوشیاں ناپائیدار، مال و دولت فریب ہے، شہرت محض سراب ہے۔ انسان جب دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو اس کا دل دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اصل کامیابی وہ نہیں جو چند لمحوں کی خوشی ہے، بلکہ وہ ہے جو ابدی سعادت کا سبب بنے۔ قرآن پاک بار بار ہمیں دنیا کی حقیقت بیان کرتا ہے، وما الحیاۃ دنیا متاع الغرور، یعنی دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بندہ اپنے دل میں یہ تقابل پیدا کرتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے، تو وہ دنیا کی محبت سے نکل کر آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اس کے اندرونی جہاد کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس کی جنگ دنیا کی مال و متاع سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی دنیا سے آتی ہے، اور یہی جو اندر کی دنیا ہوتی ہے یہی آپ کو اپنے کنٹرول میں لانی ہوتی ہے۔ دل کا سب سے خطرناک پہلو جو ہوتا ہے وہ کبھی حق کو دیکھ کر بھی انکار کرتا ہے اور کبھی بغیر دلیل کے اقرار کر بیٹھتا ہے۔ باطنی جہاد کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس کشمکش سے گزرے، اس اپنے دل کا احتساب کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو واقعی مان رہا ہوں، کیا میرا مان محض زبانی دعویٰ یا دل کی سچائی بھی شامل ہے؟ کیا میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو صرف رسم کے طور پر ادا کر رہا ہوں یا میرے رب سے محبت کا علمی اظہار ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں علم الیقین کا آغاز ہوتا ہے۔
انسان دلیل، علم، تحقیق و غور و فکر سے مال آتا ہے، مگر یہ کافی نہیں، ان کے بعد مشاہدہ، تجربہ، قرب الہی، روحانی ذوق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفس انسانی کی سب سے بڑی رکاوٹ، بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں، نفس انسانی کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شہوت، غرور، حسد، بخل، غیبت، فحاشی، دنیا طلبی کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ جو انسان کی نفس ہوتا ہے نا، یہ اس طرف ہمیں مائل کرتا ہے، یہ ایسا اندھیرا لاتا ہے کہ دل حق کو پہچاننے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کشف القلوب یعنی دلوں کی کھلتی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ جب دل پاک ہو، نیت خالص اور دل میں صرف اللہ کی رضا کی طلب ہو، تو پھر دل پر وہ راز کھلتے ہیں جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ولیائے اللہ نے اس مقام کو فہم الباطن، نور قلب اور مشاہدہ حقیقت کا نام دیا ہے۔ وہ لمحہ ہے جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے مگر دل دیکھ رہا تھا، وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے ساتھ ہے۔ یہ کیفیت حق الیقین کا پہلا ذائقہ ہوتی ہے۔ علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین تک کا سفر جو ہے، قرآن پاک نے اس کے 3 درجات بیان کیے ہیں۔ یہ میں آپ کو اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس کے 3 درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے علم الیقین، یعنی علمی سطح پر حق کو مان لینا۔ جیسے ہم نے سنا کہ آگ جلتی ہے، بیسیکلی یہ علم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے مان لیا، یہ علم الیقین ہے۔ عین الیقین، عین الیقین جب وہ ہوتا ہے جب انسان مشاہدہ کرتا ہے، جیسے آنکھوں سے آگ کو جلتا دیکھنا۔ جب آگ کو آپ جلتا ہوا آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو وہ عین الیقین ہے، بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب تیسری جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حق الیقین، جب انسان خود آگ میں داخل ہو کر جلنے کا تجربہ کرتا ہے تو وہ حق الیقین ہوتا ہے۔ ایمان کے سفر میں بھی یہی 3 مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان دلیل اور علم سے اللہ، قیامت، جنت، دوزخ، انبیاء، قرآن وغیرہ پر ایمان لاتا ہے۔ پھر جب وہ عمل کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے تو دل کی صفائی کرتا ہے، تو اللہ اس کے دل پر وہ حقائق کا اشکار کر دیتا ہے جس کا اس نے صرف علم حاصل کیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ حقیقت اس کے وجود میں رچ بس جاتی ہے، اس کی ہر حرکت، ہر سانس، ہر عمل اللہ کے ذکر سے جڑ جاتا ہے، اور یہی حق الیقین کا مقام ہے۔ جو باطنی جہاد ہوتا ہے وہ حتمی ہدف اللہ کا قرب ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب بندہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کے دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، وہ خود کو اللہ کا بندہ نہیں بلکہ اللہ کا محبوب سمجھنے لگتا ہے، اس کی راتیں گریہ زاری سے معمور اور دن خدمت خلق و اخلاص سے بھرپور ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے بس الہی وسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ صرف نماز، روزہ، حج، ذکر نہیں ہے، بیسیکلی وہ وسیلہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے صرف، بلکہ دل کی خالص چاہیے۔ جب آپ دل کا خالص چاہیے ہوگی وہ ہے بیسیکلی، جب دل ہر غیر اللہ سے پاک ہو جائے، جب نیتیں صرف اللہ کے لیے ہو، جب محبت دنیا سے نہیں بلکہ رب سے ہو، تب وہ وسیلہ بنتا ہے جو بندے کو خدا سے جوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ باطنی جہاد ہے جس کی بنیاد پیم اور رجا میں رکھی جاتی ہے، جو دنیا اور آخرت کی تقابل سے تقویت پاتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، جو انکار اور اقرار کی کشمکش سے نکھرتا ہے، جو جبلی خواہشات سے لڑتا ہے، اور جو کشف القلوب کی روشنی میں علم الیقین سے حق الیقین تک کا سفر کرتا ہے، اس کا مقصد صرف ایک ہے، رب کا قرب، رب کی رضا اور رب کی جمال کا مشاہدہ۔ اس باطنی جہاد کا راستہ اگر آپ نے چن لیا تو سمجھ لو تو آپ نے ساری دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیتنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ جنگ تمہیں وہ سکون دے گی جو مال نہیں دے سکتا، وہ روشنی دے گی جو سورج سے زیادہ روشن ہے، اور وہ محبت دے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جنگ جو ہے نا، بیسیکلی اگر آپ باطنی جو جہاد، جو جدوجہد ہے، اس کو آپ نے سٹارٹ کر دیا، یہ آپ کو وہ سکون دے گی جو کوئی چیز نہیں دے، اور یہ سورج سے زیادہ آپ کی روشنی دے گی، آپ کے دل کو، دماغ کو، دل کو، اور محبت سے بھر دے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زمان میں رکھے، اپنے نور سے منور رکھے، ہمارے دل اور دماغ کو، ہماری باتوں کو، اور ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، اور ہمارے آنے والی مشکلات، غموں، ٹینشنوں، پریشانیوں، دشمنوں سے، ظالموں کی نظروں سے، ہر نظر بد سے ہر کسی کو محفوظ رکھے۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اس چینل پہ ملتی رہیں گی جو آپ کے صدقہ جاریہ کا سبب آپ کے لیے بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور میرے لیے بھی بن رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ وہ دیکھتے رہیں گے۔ تو آپ کو اچھی لگے لازمی سے شیئر کریں۔ جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔